اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قولی رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 44 سے انشاءاللہ۔ میں پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں۔ علم کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، ترا دیکھے، تا تا فتفا تا را فترا، تا زبر تا را زبر را، ترا، اتنے سے صرف دو الفابیٹس ہیں، اور آپ دیکھیں تم نے دیکھا، تا تم را دیکھا، تم نے دیکھا۔ عربی زبان کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ سمندر کو کوجے میں پرونا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان چوز کی قرآن مجید کے لیے۔ الی الذین، الی طرف، الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے۔ اب آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے نا، ہاتھوں میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے نا سب کے؟ جو بعد میں آئے ہیں وہ لوگ سسٹرز آف نیو یارک اور کانفرنس کال پہ جس بھی گروپ پہ ہیں تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں، اور ہینڈ فری کر لیں اپنی کال کو، کانفرنس کال کو، اور واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترونا وہ خریدتے ہیں، الدلالتا گمراہی، و یریدونا و اور یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان کے تدلو تم بھٹک جاؤ، السبیلا راستے سے۔ اب اس کا رواں ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ یہ آیت نمبر 44 تھی۔ اچھا، پچھلی آیت ہم نے کی تھی بخل پہ تھی نا، کہ خود بھی بخیل ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، بخیلی کنجوسی کرنے کی۔ تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بخل کی دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دعا تو ہمیں ملتی ہے قرآنی اور مصنون دعا، صفحہ نمبر 29، پیج نمبر 29، اور دعا نمبر ہے 25، پیج 29 قرآنی اور مصنون دعا، اور دعا نمبر 25 اس پیج پر ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور یہ تو قرآنی مصنون دعا ہو گئی، اس میں یہ دعا جہاں اللہم کی ساری دعائیں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ورائٹی دی ہے، دو ورائٹی ہمیں ملتی ہے، ویا کنستین۔ اب پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا سبسکرپشن ہے، کچھ دو طرح کی ہم نے بانٹی تھی کتابیں جو الگ الگ ہیں، تو پیجز ان میں الگ الگ ہے۔ بہرحال میرے پاس جو ہے اس کا پیج ہے پیج نمبر 11، اور دعا نمبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اس کے بعد جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ ان ارد الی ارذل العمر واعوذ باللہ من البخل والجبن واعوذ باللہ من فتنۃ الصدر وبغی الرجال۔ تو کتنی ورائٹی ہے نا ہمارے پاس دعاؤں کی، ماشاء اللہ۔ اللہ نے کہا ہے بندے یہ نہیں تو وہ پڑھ لو، وہ نہیں تو وہ پڑھ لو، وہ نہیں تو وہ پڑھ لو۔ پھر ہم و غم کی دعائیں ہیں، اس میں بھی ہے، پیج نمبر ویا کنستین میں پڑھ رہی ہوں، پیج نمبر 37، دعا نمبر 11، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور یہ سیم دعا میں نے قرآنی اور مصنون دعا میں بھی پڑھی اور پیجز نمبر بھی بتا دیے۔ تو یہ تین ورائٹی ہے اس دعا کی۔ تو بخل تینوں میں آیا ہے، بخل یعنی کنجوسی تینوں میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی دی ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی کہ وہ مجھے رجوع کریں کسی طرح بھی، بندے یہ نہیں تو یہ پڑھ لو، یہ نہیں تو یہ پڑھ لو۔ اب آئے نمبر 45 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ واللہ و اور اللہ، اللہ
عالمو زیادہ جانتا ہے، اگر جن جن کے ہاتھوں میں وہ دیکھیں اور نہیں ہے وہ تو سن ہی رہے ہیں، عالمو الف جب آ جائے نا تو زیادہ کا مطلب ہوتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بھی آدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، ولین دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرن مددگار۔ آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دوست اور مددگار ہو جائے، ولی و نصیرہ، یا اللہ ہمارے ایسے اعمال ہو کہ اللہ آپ ہمارے ولی اور نصیر بن جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 46، آیت نمبر 46، من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون وہ تحریف کر دیتے ہیں، الکلمی الکلمہ بات کی، موادعہ اس کی جگہوں سے، ان کا مطلب سے، و یقولون و اور یقولون وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، سمع سین میم عین سمع اس میں ہی روٹ ورڈ ہے، مطلب سنا، اور نہ ہم نے، وہ عصینا و اور عصینا نافرمانی کی ہم نے، معصیت ہوتی نا، معصیت کے کام، گناہ کے کام، معصیت بھی اسی سے، تو عصی نافرمانی کی، نہ ہم نے، وسما و اور اسما سنو، غیرہ مسمعین نہ سنوائے جاؤ، غیرہ نہ، و رائنا اور رائنا لیم دوڑتے جی جی کون بول رہا ہے؟ و اور لو اگر، انہم بے شک وہ، واقعی وہ، انا بے شک ہم وہ، یعنی وہ سارے لوگ، ہم بہت سارے، پلورل، قالو وہ کہتے ہیں، واو علی بتا رہا ہے کہ قالو وہ بہت سارے پلورل ہے، سمعنا سنا ہم نے، یہ نانا کا مطلب ہے ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، وسما اور سنو، وانظرنا اور دیکھیے ہم کو، لکانا البتہ ہوتا، لا البتہ، کانا ہوتا، خیرن بہتر، اچھا، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، و اقومو اور زیادہ درست، و اور لیکن لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ نے، یہاں بھی لعنا لعنت، اور ہم جو ہے ان پر، بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے، بھی وجہ سے، کفر ہم ان کی، اس میں تین ورڈ ہے، فلا تو نہ، ف تو لا نہ، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے۔ رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 46 کا رننگ ٹرانسلیشن، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں، اور دین میں طعنہ دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بتایا گیا اس آیت میں کہ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر تو سنا جائے، یعنی کہ یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے تھے، لیکن ہم نے نافرمانی کی، کیا کہتے تھے؟ سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے معصیت کی، یعنی گناہ کے، ہم نے نافرمانی کی، و عصینا ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا کے ساتھ کہہ دیتے تھے، لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے، یہ دل میں کہتے، کبھی کبھی یہ دل میں کہتے تھے، یا اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، یا شوق
چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے، اس طرح غیر مسمعین تیری بات نہ سنی جائے. یہ بد دعا کے طور پر یہ کہتے، یعنی آپ وسلم کو، یعنی تیری بات تو رائنا یا ڈال دیتے تھے تو رائنا بن جاتا تھا. تو اس طرح آپ سسم کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. اس کے بعد فرمایا اور ہماری اور ہماری رعایت کرو، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے اور دین میں تانا دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ بتایا گیا کہ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں. اللہ قلیلن تو بہت سی جگہ آتا ہے نا کہ ایمان لانے والے بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں. پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی. یعنی اتنے سارے یہودی اس وقت موجود تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہمارا ایک نبی اور پیغمبر آئے گا، اس وقت ہم تمہیں دیکھ لیں گے. تو اتنے دعوے کرنے والوں میں سے صرف 10 تک بھی مسلمان نہیں ہوئے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے. کل جو ہے وہ جو تھا ایک اور صحابی کا ذکر تھا جنہوں نے جنگ خندق کی ٹیکٹکس بتائی تھی، وہ ایمان لائے تھے. سلمان بن فارسی جو ہے وہ ایمان لائے تھے. تو یہ معنی ہے کہ بہت سی کم، اور دوسرا یہ کہ ایک تو کم لوگ ایمان لائیں گے، دوسرا یہ بتایا کہ معنی یہ کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جتنی باتیں ہیں کتاب میں اس میں سے کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں. جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے، جبکہ ایمان جبھی فائدہ دے گا جب سارے کے سارے قرآن پہ تمام باتوں پر ایمان لایا جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ. اب آیت نمبر جب فائدہ دے آیت 47 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 47 کا. یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتو جو دیے گئے ہو، الکتابہ کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، نزلنا اتاری ہم نے، مصدقل تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے، لی واسطے، ما اس کے جو، معکم ما پاس، تم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، من اس سے، قبلی پہلے، آن کے، نت مسا ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم پھیر دیں ان کو، ہا کا مطلب ان کو، علی ادباریہا پر ان کی، ادباریہ ان کی پیٹھوں پر، علا پر، ادبار پیٹھوں، ہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نل آنہم ہم لعنت کریں ان پر، نہ ہم لعنت ہم ان پر، ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ اپنے شریک نہیں. اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے کہ تمہیں چہرے بگاڑ دے اور لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں. اس کے بعد فرمایا یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت بھیجی تھی. یہ قصہ سورۃ الاعراف میں آئے گا اور آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں. تو یہاں پر اشارہ کیا گیا یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاؤ گے. اور سورۃ البقرہ میں بھی سبت کا واقعہ گزرا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، یہودیوں کے لیے سبت کا سیٹرڈے ہوتا ہے اور کرسچنس کے لیے سنڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کا واقعہ ہے کہ سیٹرڈے کے دن، سنیچر کے دن، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ، سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا اور کوئی کام نہ کرو، میری عبادت کرو. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعے کی رات کو جال ڈال دیتے تھے
اور اسی دن مچھلیاں امٹ امٹ کے زیادہ آتی تھیں، ان کی آزمائش تھی، زیادہ آتی تھی. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں ڈال دیتے تھے، وہ مچھلیاں اس میں جمعے کی رات کو ڈال دیتے تھے، تو وہی ہو گیا کہ مچھلیاں تو انہوں نے پکڑی، یعنی ایک ہیلا سازی کی. تو کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کو تو سب بتا ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہی بات بتائی گئی کہ ہم نے ان پہ لعنت کی، ہم چاہیں تو ان کے چہرے بگاڑ دیں. تو اب اس میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک تو وہ تھا، ہمیشہ 3 گروہ ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس میں 3 گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ تو مان لے گا آمنا صدقنا، ٹھیک ہے، وہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. پھر دوسرا گروہ جو یہ ہوگا کہ وہ کام کرے گا، وہ نہیں مانے گا. تیسرا گروہ جو ہے وہ نہ کرنے والے سے بھی اچھا ہوگا کہ وہ خود بھی نہیں کرے گا اور دوسروں کو بھی آگ کے عذاب سے بچائے گا، اللہ سے جوڑے گا، کہے گا کہ مت کرو، میں بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تم پہ عذاب آ جائے گا. اب جب عذاب آیا تو 2 طرح کے لوگوں پہ عذاب آیا، تیسرے گروہ پہ عذاب نہیں آیا. 2 گروہ وہ تھے جن پہ عذاب آیا، جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی اللہ کے حکم کے خلاف لیکن لوگوں کو منع نہیں کیا، ان پہ تو آنا ہی تھا عذاب، ہاں ان پہ آیا. اور وہ گروہ جس نے مچھلیاں نہیں پکڑی ان پہ بھی آ گیا، اس لیے کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں انل المنکر نہیں کیا. سیٹرڈے والے کو سبت کے واقعے کو، سبت کا دن جسی کو کہتے ہیں نا سیٹرڈے، تو انہوں نے منع نہیں کیا. تو یہی بات بتائی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، وہ جو ہے بندر بن گئے اور جو ہے بندر بن گئے. اور وہ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ساخت بندر کی ہو گئی تھی لیکن دماغ وغیرہ سب کچھ ظاہر ہے وہی تھے نا، انسانوں کی طرح سوچ اور سب کچھ وہ تھا، لیکن ان کے چہرے بدل گئے. تو کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان ہو اندر سے اور پھر اس کے جو ہے ساخت بدل دی جائے، چہرے بگاڑ دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی. اس کے بعد اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، یعنی یہ کہ جب وہ کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے. تو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر آلویز کرنا ہے اور خود بھی عمل کرنے. اب آئے نمبر 48 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں نمبر 48 کا. ان اللہ انا بے شک اللہ لا نہیں یغفر بخشے گا ان یشرکا کہ شریک کیا جائے، ان کے یشرکا شریک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، ویغفر و اور یغفر وہ بخش دے گا. اچھا کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کہ یا آیا ہے تو یغفر کون سا صیغہ ہے، اس کی کوئی گرامر بتائیں. یا آیا نا اتنی فعل مضارع، جی ہاں اتنی جب آتا ہے الف تا نون یا سے شروع ہوتا ہے ورڈ تو فعل مضارع ہوتا ہے. جی ہاں فعل مضارع ہوتا ہے جی اوکے. ماں جو دونا علاوہ ہے، ذالکا اس کے، لیمن یشاء واسطے اس کے وہ چاہے، واسطے جس کے وہ چاہے گا، لیمن واسطے جس کے، یشاء وہ چاہے گا یعنی اللہ. ومن یشرک اور جو کوئی شریک کرے گا، وہ اور من جو کوئی یشرک شریک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقط تو تحقیق افطرا اس نے گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بڑا. اب رواں ترجمہ آیت 48 کا انشاءاللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے. تو یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر جائیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف کر دے گا، اور بہت سو کو سزا کے بعد معاف کرے گا. یعنی یہ کہ جو اپنے عمل کی پاداش میں دوزخ میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیونکہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ کا تھا، تو سزا بھگتنے کے بعد ان کو نکال لیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے، اور بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا. لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ شرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر بھی گناہ لے کر ملے لیکن اس نے توبہ کر لی تو مجھ سے معاف کر دوں گا. اور توبہ یہ نہیں کہ ادھر توبہ کی پھر کر لیا، ادھر توبہ کی پھر کر لیا، ایسے نہیں. توبہ کر پہ اس میں ندامت بھی ہو، نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، اور پھر دوبارہ نہ کرے، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لے اور نہ بھی کرے. اور پھر فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا.
فقد افترا اثما عظیما، یعنی کہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 49 48، اچھا 48 ہی ہم کا دیکھ لیتے ہیں اور 48 کو انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا، تمام انبیاء نے ایک رب کی طرف عبادت کی طرف بلایا۔ الم تری الی الذین یزکون، جی یہ بس یہی تھا، ٹھہرے ایک سیکنڈ، اچھا یہ تو پچھلی آیت کا، چلے میں کر دیتی ہوں۔ الم تری الی الذین، ایک سیکنڈ، اچھا نہیں ابھی آ رہا ہے، یہ ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آیت نمبر 49، 49 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ابھی آ رہا ہے۔ علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، بل اللہ بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء من جس کو یشاء چاہتا ہے، و اور لا نہ یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ دھاگے کے برابر۔ آیت 49، کیا آپ انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ بتایا ہے کہ یہود اپنے منہ میں مٹھو بنتے تھے، ٹھیک ہے نا، مثلا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں وغیرہ، کیونکہ پیغمبر ان میں آئے تھے نا۔ اللہ نے فرمایا تزکیے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ تو یہاں فرمایا فتیل جو ہے نا، فتیلہ، کہ ولا یظلمون فتیلہ، کسی ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو فتیلہ کہتے ہیں، فتیل کھجور کی گھٹلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ ذرا آج کھجور کھائیں گی نا افطاری میں تو دیکھے گا، بلکہ ابھی بھی کھول کے آپ دیکھ سکتی جا کر، مطلب یہ جا کر گھر جا کے نہیں کہ آپ کی کلاس اینڈ ہو یا چلو افطاری کے وقت، فتیل کھجور کی گھٹلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، اللہ تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی آپ برائی ہوگی، گناہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، اور اسی کے مطابق جزا و سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنے عدل والے۔ تو الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی، کر لیے، میں تو اتنے حج کر لیے، میں تو ہر سال چلی جاتی ہوں، میں تو آج کل 4 پارے کر رہی ہوں، ایک تو میں تراویح میں کر رہی ہوں قرآن رکھ کے، کیونکہ بی بی عائشہ کا میں دلیل ملتی ہے کہ وہ قرآن سامنے رکھ کے نوافل دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک میں پھر تہجد میں کر لیتی ہوں، 2 میرے یہ ہو گئے، ایک میں ناظرہ کر لیتی ہوں، ایک میں جو ہے ہمارا جو دورہ قرآن ہوا ہے دورہ قرآن ہوا ہے، اللہ توبہ استغفر اللہ، اس کو میں سن لیتی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے میرا تو۔ اور میں تو اتنے نوافل پڑھ رہی ہوں، میری تو جب سے رمضان آیا نہ چاش مس ہوئی ہے، نہ اشراق مس ہوئی ہے، نہ فجر مس ہوئی ہے، نہ تہجد مس ہوئی ہے۔ اور میں نے تو پھر اپنے گھر والوں کو بھی خوش کیا، جس کی جو فرمائش ہوتی، دہی بڑے، چھولے، پکوڑے، سب کچھ میں بناتی ہوں۔ تو اپنے آپ کو میری بہنوں، یعنی کہ بڑھ بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ کو دیکھ لے کہ آپ درس میں جا رہی ہیں یا دعویٰ کا کام کر رہی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گا، ارے دیکھیں میں تو وہ آیتیں بتانا، اور میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اور اتنے تو میں نے اشراق پڑھ لیتی ہوں، اور اتنے تو میں یہ کر لیتی ہوں۔ تو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، اور نیکی کے چرچے نہیں کرنا چاہیے۔ مومن اپنے، یہی چیز اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے ہمیں،
تو مومن اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، کیونکہ یہ دھوکہ ہوتا ہے، کرتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے، انتی من رحمتی، تو میری رحمت میں سے، میری رحمت ہے، اگر میں اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دیں، تو ہم اپنے اعمال کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رکوع و سجود اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو، یعنی اس میں جھاڑو دو، اس میں موپنگ کرو، اس میں وہ کرو، صفائی رکھو۔ اور پھر کہتے ہیں اتنا خانہ کعبہ بنا دینے کے بعد، چننے کے بعد کتنا مشکل تھا، اس زمانے میں تو مشینری بھی نہیں تھے، وہ ایک جگہ کھڑے تھے اور بیٹا اٹھا اٹھا کے پتھر جو ہے پہاڑوں سے لاتے تھے۔ ابھی تو سارا کچھ وہاں سے نکل گیا ہے، پہاڑ جو صفا مروہ پہ صرف تھوڑا سا ہے نشان ہے، تو پہاڑوں سے لاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اتنی محنت کے بعد تقبل یا الہی، یا الہی ہم سے یہ قبول کر لیں، ہے نا، وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لیجیے گا، کوئی کوتاہی کمی کو معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وہ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ہمیں رویہ پیغمبروں کی زندگی سے ملتا ہے کہ کرنے کے بعد بھی ہمیں کہنا چاہیے، روزانہ یہ دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ علم ترا، نہیں یہ تو ہو گیا، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، یفترونا وہ گھڑتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بھی ساتھ اس کے، اثمن گناہ، مبینن کھلم کھلا۔ رننگ ٹرانسلیشن، دیکھو یہ لوگ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی مذکورہ دعوی تزکیہ کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اپنی نفس کے تزکیہ کرتے ہیں، اپنی نفس کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ کام نہیں کیے ہوتے۔ تو یعنی یہ مذکورہ دعوی تزکیہ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادا، ان کے کذب و افطراء کے لیے کافی ہے۔ جو یہ پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کے کذب اور افطراء کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایت سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مداح و توصیف، بالخصوص تزکیہ نفوس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کی بڑائیاں پیش کرنا اور اپنے نفس کو پاک قرار دینا، یہ جو ہے دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، پس لا نہیں، تزکو تزکیہ بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو، انفسکم اپنی ذات کی، اپنی نفس کی، ٹھیک ہے، ولا تزکو انفسکم ہوا عالم، ہوا وہ یعنی اللہ تعالیٰ عالم، عالموں کا مطلب ابھی آپ نے پڑھا نا، الف آ جائے تو زیادہ جانتا ہے، بیمن اتقا کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے، تم میں سے ڈرتا کون ہے۔ تو فلا تزکو، اس آیت کو یاد کر لیں، فلا سورۃ النجم آیت 32، فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا، اپنی نفس کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ حدیث میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، انتاسو فی وجوہ المداحین الترابا، جو مداحین ہوتے ہیں نا، تعریف کرنے جو مدح بیان کرتے ہیں، تو کیا کرو کہ ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور ایک
اس طرح گمان کرتا ہوں او سبو قضا، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اس میں یہ باتیں صحیح بخاری کتاب الشہادت میں یہ ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الزہد میں یہ آتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 50۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں ہم، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 51 کا۔ 51، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین الی طرف، الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی من سے، الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت جبت پر، والطاغوتی اور طاغوت پر، ویقولون اور یقولون وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے الذین ان لوگوں کے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی یہ لوگ، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من سے الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، سبیلاً راستے کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 51، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ حرکت، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت، یعنی کہ جبت کہتے ہیں بت، کاہن یا ساحر، اور طاغوت کہتے ہیں جھوٹے معبود، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جھوٹے وہ طاغوت ہے، جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ جو کفار مکہ تھے، جو ہدایت نہیں لائے تھے، جو دین ایمان نہیں لائے تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو جو ہے کفار مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے مذکور معنی کیے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہے، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں، اور ہمارے اندر بھی عام ہے، خط کھینچنا، بدشگونی لینا، پرندے اڑا کے۔ ہمارے تو ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، وہ سگنل پہ رکے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، اور وہ جو ہے پرندہ لے کے اور وہ فال نکال رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے سب۔ تو یہ سب شیطانی کام ہے، یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ تو شیطان بھی طاغوت میں شامل ہے یقیناً۔ اب ہم دیکھتے ہیں، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جبت سے مراد بے معنی بے حقیقت چیزیں، یعنی جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی و خیالی باتیں، یہ سب جبت ہے۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں، جبت سے مراد بے معنی اور بے حقیقت چیزیں ہیں، جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی و خیالی باتیں، یہ سب جبت ہیں۔ یعنی ان کو اللہ کی کتاب دی تھی، اور یہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہود بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو ان کو اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے ہیں۔ تو طاغوت کیا ہوتا ہے؟ سارے جو ہے معبودان غیر اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ طاغوت ہے، جس کو وہ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو، وہ طاغوت ہے۔ آیت نمبر 52، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 52، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، لعنہم لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، ومن اور جس پر، یلعنی لعنت کر دے، اللہ، فلن تو، لن ہرگز نہیں، تجیدہ تم جیدہ پاؤ گے، لہو اس کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار، کیا، لہم ان کے لیے،
لیے ہم ان کے، نصیبن ایک حصہ ہے، من الملکی بادشاہت میں سے، فَإِذَن تو تب، تو اذن تب، لا نہیں، یوتونا وہ دیں گے، الناسا لوگوں کو، نقیرہ تل برابر۔ اب دیکھیں کتنی اچھی کھجور کی مثالیں آ رہی ہیں، نقیلا، فتیلا، کیونکہ یہ سب کھجور پہ دھاگا ہوتا ہے، اس کا تھن ہلکا سا ممبرین ہوتا ہے نا، ساری چیزیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ نہیں شرماتے کہ مچھر کی مثال بیان کرے، یا اس کے اوپر جو ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی بہت ایک ڈاٹ سا اس کی مثال بیان کرے۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز سکھائی جائے تو اس کے لیے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو کیا رننگ ٹرانسلیشن، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قتیل کا ذکر آیا، اب یہاں نقیر کا ذکر آیا، یعنی اللہ تعالیٰ مثالوں سے بتاتے ہیں کہ یہ اتنا بھی نہ دے کسی کو۔ آیت نمبر 54، آیت 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا یحسدونا وہ حسد کرتے ہیں، الناسا لوگوں سے، اللہ اوپر، ما اس کے جو آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل میں سے، فقط تو تحقیق، تو قط تحقیق، آتینا دی ہم نے، آتی دی نا ہم نے، اعلیٰ آل ابراہیمہ ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمتہ اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، اور آتی دی نا ہم نے ہم ان کو۔ تو کتنے ورڈ ہو گئے؟ آتی ایک، نا دو، ہم نے ہم ان کو تین، آتی ناہم میں تین ورڈ ہے، ملکن بادشاہت، عظیمن بڑی، آیت نمبر 54، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شروع ہوا ہے ام سے نا، ام یا سدون الناسا، تو ام بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں یعنی آخری نبی کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ چاہے جس کو چاہے دے دے۔ اس کے بعد پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہی بھی دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے، اسحاق تھے، پھر ان میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر جو ہے 12 بیٹے، پھر یوسف علیہ السلام، پھر آگے اور نسلیں چلی، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، تو یہی بات آئی کہ ان کو تو سلطنت اور بادشاہی بھی دی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ اپنے نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمنا بھی میں ہا کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یہاں پہ جو ہا آیا نا، یعنی ان یہود میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا، اور منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے۔ اور ابراہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اور ابراہیم علیہ السلام نے یعنی غسل، طہارت، جنابت، سارے وضو، ساری چیزیں سکھائے، اور پھر تزکیہ نفس بھی ہو،
جیسے کہ دل کی صفائی، حسد، بغض، کینہ، انوائی جو ہے ساری جیلسی ساری وہ ختم کرے، دل کی پاکیزگی بھی بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دے جیسے قرآن کریم کا، والحکمہ، اور وزڈم کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور حدیث جو ہے وہ حکمت ہے تو قرآن و حدیث کی باتیں بتائے۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی آل ابراہیم کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 55، آیت نمبر 55 دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ، سوف ان قریب، نصلہم ہم داخل کریں گے ان کو، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، ندیجت پک جائیں گے، جلودہم کھالیں ان کی، بدلناہم تبدیل کر دیں گے ہم ان کی، جلودن کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھتے رہیں، العذاب عذاب کو، انا بے شک، اللہ کانا ہے، عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ تو اب آیت نمبر 56 ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 56۔ اچھا 55 کرنا تھا، پھر ان میں سے بعض، اوکے ٹھیک ہے چلے 55 کر لیتے ہیں، سوری جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے بہت اچھا کہ آپ نے بتا دیا، میں نے 56 پوری پڑھ لی نا، ہاں 55 جی۔ تو فمنہم تو ان میں سے، من کوئی، آمنا ایمان لایا، بھی ساتھ اس کے، ومنہم اور ان میں سے، من کوئی، صدا رک گیا، انہو اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم کی، سائرن بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن 55۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے اور آل میں سے ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہی بھی، پھر بھی یہود کے سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لائے، کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے کہا کہ آمنہ بھی میں ہا کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو میری بہنوں دعا کیا کریں، بعض دفعہ نسلوں میں جا کے ہم دنیا میں نہیں رہیں گے نا تو دعائیں نسلوں میں، جیسے اللہ کرے ہمارے بچے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ حفاظ بن جائیں، یا قرہ، مثال دے رہی ہوں، قرہ بن جائے، جیسے ہم لوگ ہر درس میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والے بن جائیں، یہ جو اسکالرز بن جائیں، اور جو ہے یہ قرآن کے حامل، قرآن کے عامل، قرآن کے عالم بن جائیں، قرآن کے حامل اٹھانے والے قرآن کو، قرآن کے عامل، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کے عالم یعنی اسکالرز بن جائیں۔ تو کوئی بھی ایسی دعا بعض دفعہ ہم تو زندگی میں دیکھنا چاہتے پوری نہیں ہوتی، تو وہ نسلوں میں جا کے ہوتی ہے، اور نسلوں میں سے اللہ چاہتا ہے تو کوئی اسکالرز نکل جاتے ہیں، کوئی حفاظ و قراء نکل جاتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی میں بہت پریشان، ظاہر ہے یہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو وائرس پینڈیمک جو پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس کا، تو رمضان سے پہلے ذرا دل میں، ظاہر ہے سب لوگ، آپ لوگ سب بھی دل میں ایک ہوتا تھا نا کہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں، تراویح کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک آفت کے، ایک مصیبت کے، آزمائش میں کچھ فائدے بھی ہیں، فائدے نقصان تو ہر چیز میں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم لوگوں میں کسی بہت سی خواتین عادت ہو گئی کہ ہم پورا قرآن ماشاءاللہ کر رہے ہیں نا، تو کوئی 3 کر رہا ہے، کوئی 4 کر رہا ہے، کوئی 1 کر رہا ہے، جس کی جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور استطاعت بھی دیکھنا چاہیے، طاقت بھی دے۔ بعض دفعہ بڑی فیملی ہوتی، کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ عبادت میں بیٹھ جائیں، اور تو اس کے فائدے بھی ہیں، تو بہت سے فائدے ہو رہے ہیں، آن لائن بھی لوگ زیادہ آ گئے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف بھی لوگ زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو رجوع کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر، تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی، تو میں نے ایک جگہ فون کر دیا،
تو میں نے کہا اب کیا کیا جائے نا، ماشاءاللہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، تو میں نے کہا مسجدیں بند ہو گئی ہیں تو بتائیں کیا ہوگا. تو بس ایک تسلی کے لیے میں نے فون کیا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں تو آپ کے تو بچے جو ہے قرآن حافظ ہیں وغیرہ وغیرہ. اتنی خوشی اتنی خوشی، کہنے لگی شہناز باجی مجھے بھی بہت فکر ہے، پریشانی ہے، لیکن آپ کی بات سن کے ایسا لگا، بہت اچھا لگا مجھے. اور پھر انہوں نے جو مجھے ایک ان کا دل بڑھا نا، کہ میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو ہمارے گھر میں تو کوئی حافظ بھی نہیں ہے، ہم تو قرآن کو دیکھ کے پڑھیں گے، چلے پڑھ تو لیں گے. تو کہنے لگی کہ انہوں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے حافظ بتائے. پاکستان میں حافظ تراویح ہو رہی فلاں جگہ، اتنے میرے بھائی حافظ، میرا فلاں حافظ، میرا فلاں حافظ، اور سب ان کے گھروں میں یعنی کہ کیا ہو رہا ہے، قرآن کو مطلب حفاظ جو ہیں، حافظ جو ہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا اس دن دل خوش ہوا کہ آخر کسی کی تو دعا ہوگی نا. اور مجھے ہوا کہ اچھا، پھر مجھے بہت دل میرا بڑا کہ اچھا تو گھروں میں یعنی سب پڑھیں گے نا، بغیر دیکھے بھی پڑھیں گے، دیکھ کے بھی پڑھیں گے نا. ایک مجھے تسلی ہو گئی. کہ اپنی نفس کا تزکیہ نہ بیان کر. تو دیکھیں کتنے حافظ نکل آئے ان کے. تو آخر یہ کسی کی دعا ہوگی نا، کوئی فوراً دعا دی ہوگی، کوئی ان کی نانی دادی دعا کر کے گئی ہوں گی، ان کے والدین جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، جو 17 18 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے، ان کے گھروں میں 16 سال کا لڑکا ہے ان کا، وہ اس کا وہ لے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور پھر وہ تفسیر بھی بچے سے کروا رہے ہیں. ایسے بھی گھرانے کہ اس کے بعد وہ رات کی عبادت ایک کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا میں تو دعا تو 3 طرح سے ملتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ تو آپ نے دعا مانگی اور قبول ہو گئی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی آتی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے، تو بلا آ رہی ہوتی تو دعا اس کو ایکسیڈ کر جاتی. تو کلمۃ الطیبہ ہے نا، اچھا کلمہ، اچھی باتیں جو زبان سے نکلتی، وہ تو جا کے اس میں تو پاور ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو ایکسیڈ کر جاتی ہے، بلا ٹل جاتی ہے، ہو جاتی. اور پھر قیامت کے دن اس کے ڈھیر ملیں گے. اور وہاں تو ایک ایک فتیلہ اور یہ جو آپ نے فتیل اور جو آج جو دو پڑھا ہے کھجور کی جو چیزیں پڑھی ہے، تو اس برابر بھی نیکی کے لیے بھی انسان ذرے برابر کھجور کا جو دھاگا بتایا گیا، کھجور کا جو ڈاٹ بتایا گیا، اس کے برابر بھی نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ یہ دنیا تو ختم ہو جانی تھی اور ہو گئی، میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے تو یہاں ڈھیر مل رہے ہیں. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. اس کے تو 3 طرح سے فائدے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نسلوں میں جا کے اگر آپ نہ بھی دیکھیں، اللہ کرے ہم دیکھ لیں. ہم میری بھی خواہش ہے اپنے بچوں کو دیکھ لوں، دین کے درس دے رہے ہوں، داعی اللہ کا کام کرے آپ اور میں سب کچھ، اور جو ہے بیٹے بیٹیاں سب. اور اگر کبھی نہ بھی دیکھے تو وہ ہو سکتا ہے ان کے بچے کر لیں، کیونکہ ہم نے دعائیں کی ہیں. اور پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب بچے جو ہے نا اپنے والدین کو، یہ تجربے والی بات بتا رہے ہیں وہ لوگ، کہ والدین کو دیکھتے ہیں کہ دین پر ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تہجد گزار ہیں. تو ایک ہوتا ہے نا ینگسٹرز ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، ہوائے نفس ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو بس وہ ریچولز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لی، عیدین پڑھ لی، یہ پڑھ لی، تو والدیہ کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اپنے والدین کے لیے بھی، اور میں ساری دعائیں وہ کرتا ہے. وہ دعا سے چلیں بہت دیر سے بھی، بہت ڈگری لے کے بھی اس نے شادی کی ہے، تو اس کی اولاد بھی 16 17 18 کی. جہاں وہ ٹین ایج میں آتی ہے، بچپن جاتا ہے، اپنے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا، جوانی آتی ہے، تو وہ جہاں جوانی میں ٹین ایج میں قدم رکھتا ہے. میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، اب نواسیاں بھی بڑی ہوئی، تو بہت چینجز آنے لگتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ اس میں ڈفرینٹ دیکھنے لگتی ہیں نا. تو بچہ ڈفرینٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو ہے پھر وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے، نہیں مان رہا ہوتا ہے، دنیا کے فیشن ہوتے ہیں، نہیں شرما رہا ہوتا ہے، اپولوجسٹک فیل کر رہا ہوتا ہے دین کو. سال میں منسٹریشن آ جاتے ہیں آج کل، نہیں پہلے
عرب بھی گرم ملک ہے، تو ملکوں سے موسموں سے بھی فرق پڑتا ہے، تو بہت جلدی آج کل تو بڑی ہو جاتی ہیں لڑکیاں جلدی میں، اور میچور بھی جلدی ہو جاتی ہیں، تو جو ہے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے جو آپ کو دیکھتا ہے نا وہ ضرور پلٹ کے آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے 40 سال تو ایک دی گئی ہے، اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں کہ ہم بہت ہماری دعاؤں میں اللہ تاثیر دے، ہم دعائیں کرتے رہیں اور وہ فوراً امیجیٹ بھی بدل جائیں. اللہ تعالیٰ بس دعائیں کرتے رہیں، دعائیں، بد دعا کبھی نہ دے بچوں. بد دعا جو آپ دے رہی ہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی، اور وہی چیز ہو گئی بچہ مشکل میں ہوگا، شادی شدہ غیر شادی شدہ تو ہم مشکل میں آ جائیں گے. میرا تو یہ تجربہ ہے، اور آپ لوگوں کا بھی جو شادی شدہ اس وقت بیٹھی ہیں، یا چلو جن کے بھائی بہن انہوں کے بچے شادی والے ہیں، تو آپ کو دکھ ہوتا ہوگا اپنے بچوں کے، بھائی بہنوں کے بچوں کو بھی دیکھ کے. اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بچہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھ شادی شدہ غیر شادی بیمار بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہا تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو کجا کے ہم بدوا دے دیں اور وہ لگ جائے تو ہم کتنی مشکل میں آ جائیں گے نا. تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ میں بہت مشکل میں آ جاتی ہوں جب بچے یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن مشکل ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب دین پہ اللہ تعالیٰ چلا دے تو دیکھتے ہیں آیتوں کو تسلی ہو جاتی، دعائیں کرتے ہیں، اس طرح پریشانی کو سر پہ نہیں لیتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پر دکھ تو ہوتا ہے نا بچوں کی، تو ان کے لیے وہ بد دعا اگر قبولیت کی ہوگی تو اس وقت کیوں نہ آپ، وہ قبولیت کی گھڑی ہو تو دعا دیتے چلے جائیں. بچوں کو ہمیشہ دعا دیتے رہیں کہ، اور وہ جو ہے امام کعبہ جو ہیں کہتے ہیں، شیخ سدیش کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا ستایا اپنی والدہ کو، بہت نوٹی بچے ہوتے ہیں بچے، بہت ستاتا تھا، تو میری والدہ کہتی تھی کہ تم امام کعبہ بن جاؤ. اب آپ دیکھیں بد دعا کر دیتی تو وہ کہاں ہوتے اس وقت، اور آج دیکھیں وہ کہاں ہے کہ ہم آج مسجدیں بند ہو گئی پھر بھی آپ لوگ تراویح ہم لوگ سنتے ہیں، ان کی چل رہی ہوتی ٹی وی پہ، وہ آج کل کر رہے ہیں اور سارے امام کر رہے ہیں. تو ان کی والدہ کی دعا تھی، کہہ رہے میں بہت شرارتی ہوتا تھا، خود اس بات کو بیان کرتے ہیں. تو اچھا آیت نمبر چلے پھر ہم میرا مطلب کہنے کا ہے کہ بدعا نہ دے، دعائیں کیا کریں، اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے، نسلوں میں جا کے ہوتی ہے پوری. تو ابھی کون سی آیت کریں گے ہم؟ 56 نا، 56 کو تو میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر چکی ہوں، اب میں رننگ ٹرانسلیشن 56 ہی ہے نا انشاءاللہ. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی. استغفر اللہ، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب اور جب جو ہے جنت کی اور خوشخبریاں سنتے تو کہتے ہیں دوزخ کی اور عذاب کی آیتوں سے پناہ مانگے. تو ہاں، تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے. یعنی جنہوں نے اہل کتاب ہے، جنہوں نے یعنی کہ مسلسل کنٹینیوسلی یہ عذاب جہنم کا ہوتا رہے گا. یہ سختی کی بات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی. استغفر اللہ. ظاہر ہے اب آپ کھال دیکھیں نا، ایک کھال جل گئی اور جو ہے تو دوسری کھال آئی، ایک کھال جل گئی پھر دوسرے، تو یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی. اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے، اتنے موٹے ہو جائیں گے، جو آگے بات آ رہی ہے اس کو غور سے سنیں، موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو، آپ کا جو کان کا اینڈ ہوتا ہے نا جہاں آپ اپنے ٹاپس اور ایئرنگ وغیرہ پہنتے اس کو پکڑیں اپنی انڈیکس فنگر اور اپنے انگوٹھے سے پکڑے ان کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا. نیچے اپنی گردن تک آئے تو لو سے، کان کی لو سے پیچھے کی گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا. یعنی جہنمی اتنے فربا، اتنے موٹے ہو جائیں گے، ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت، ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت، اتنی تھک ہوگی ان کی کھال، ان کی اسکن، اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی. اگر آپ مدینہ گئے ہیں تو دیکھ لیں، احد پہاڑ نہیں گئے ہیں تو تصویروں میں دیکھ لیں، نہیں گئے ہیں تصویر بھی نہیں دیکھ لیں، ورنہ تو کوئی بھی پہاڑ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ہوتا ہے. تو ڈاڑھ، جو ہماری ڈاڑھ ہے جو اس وقت ہمارے جو کے اندر، ہمارے جبڑے میں، ہمارے جو میں ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے ڈاڑھ، تو احد پہاڑ کے جتنی ہوگی. تو سنیں دیکھیں جل کے جلایا جائے گا ان کو، اور یہ مسلسل یہ عمل جو ہے جاری رہے گا.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے یا آخری آیت کر لیتے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 57۔ کل اسی وقت جو لوگ لیٹ روم میں انٹر ہوئے اسی وقت 4 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ آیت 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، والذین وہ اور الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، ان قریب، کہاں آیا تھا بتائیں؟ سیقول السفہاء، کہ ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں کہ بیت المقدس سے انہوں نے اس طرف کیوں قبلہ کر لیا، حرم شریف ان قریب، ند ہم، سند خلم ان قریب، خل داخل کرنا، نو ہم، ہم ان کو، یعنی اس میں 4 ورڈ ہیں، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے ان کے نیچے سے، من تحتیا ان کے نیچے سے، ان کے نیچے، الانہارو نہریں، نہر کی جمع انہار، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالد ہم نام بھی رکھتے ہیں نا خالد، تو خلد سے روٹ ورڈ ہے خالامدار، روٹ ورڈ اب جا کے نا آپ کے پارے کے پیچھے ہی ہیں، لاسٹ پیج پہ ہے، فیہا ان میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، فیہا ان میں، ازواجن بیویاں، زوج کی جمع، بیویوں کی جمع ازواج، زوج کی جمع، زائی واو جیم روٹ ورڈ ہے، مطہرتن پاکیزہ، وندخلہم و اور ہم داخل کریں گے ان کو، نہ ہم داخل داخل کرنا، ہم ان کو، تو ہم داخل کریں گے ان کو، ذلن سائے میں، ذلیلن گھنے۔ تو روما ٹرانسلیشن آیت نمبر 57، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں ہم اہل ایمان کی جو جواب دہی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی جواب دہی ہوگی، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جعلنا اللہ منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کہ ایمان لا کر عمل کرنا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن بے ثمرہ، درخت ہو لیکن اس میں پھل نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل عمل صالح سے مالا مال تھی۔ عمل صالح کو کیا بتایا؟ ایمان کے پھل۔ اس دور میں بے عملی اور بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا، اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالح سے دعوے داران ایمان کا دامن خالی ہے۔ ہدان اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے عمل کرتا ہے جو اعمال صالح کی ذیل میں آتے ہیں، مثلا راست بازی، اعمال صالح کیا ہے؟ راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی و غمگساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں، یہ سب کیا ہیں؟ اعمال صالح۔ لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ اگر ہم کتنے بھی نیک ہوں اور جو ہے دیانت دار ہوں، ہمدردی کرتے ہوں، لوگوں کی غمگساری کرتے ہوں، بہت اچھے اخلاق ہوں، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سر چشمہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان بہت ضروری ہے، جو اچھے اعمال کو عند اللہ بارآور بناتا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال باآور ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کا ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ ورنہ کیا ہوگا؟ یہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے، اگر ایمان نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے عنقریب انہیں ان جنتوں میں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ یعنی یہ کہ گھنی، یہ بتایا نا، ذلن ذلیلہ،
ذلن ذلیلہ بتایا یعنی گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں میں ہوگا، جس کو ترجمے میں پوری راحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب چھاؤں ہوگی تو کیا ہوگا، راحت ہوگی نا، دھوپ نہیں ستائے گی۔ ایک حدیث میں جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے۔ شجرۃ الخلد اتنا ہے کہ اس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال بھی اس میں چلے تو اس کو طے نہیں کر سکے گا۔ یہ جو ہے کتاب بدء الخلق میں آپ نے پڑھا ہے، باب نمبر 8، ما جاء فی صفۃ الجنہ۔ ماشاء اللہ آپ یہ پڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے یہ والی۔ تو یہ ہماری تھی آیت نمبر 57 تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 58۔ آیت 58 کر لیتے ہیں، پھر اس کو نہیں، بلکہ ٹائم ہو گیا، چلے اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سن لے اور اس کو جذب کرے، کیا سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ 4 بجے ملاقات ہوگی اسی کانفرنس کال پہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ، یہی سورۃ النساء کے ساتھ انشاءاللہ۔ کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی سورۃ النساء، کیسی جا رہی ہے؟